बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ मैं हूँ अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था गुज़श्ता दिनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उस ख़त ने बहुत ज़्यादा जो हाइप क्रिएट की थी, एक हिजानी कैफ़ियत थी जो पैदा हो चुकी थी पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी, और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया तो बना ही बना था। तो इस ख़त को लिखने वाले जो 6 जजेस हैं उनमें से एक जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। एक तासुर ये मिला बल्कि इस्लामाबाद से जो लोग ये मामला कवर करते हैं, मुबैना तौर पर ये बात भी की गई वहाँ से, और कुछ सोर्सेज़ ये बताते हैं कि शायद मुबैना तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो इस ख़त लिखने में एज़ ए इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। बहरहाल जो भी है, वो सीनियर प्यूनी जज हैं, माइंदा चीफ जस्टिस हैं, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस आमर फारूक के बाद। तो इस ख़त में उनका नाम है, तो डेफ़िनेटली ये एक आम बंदे का जो है ना वो शक चला जाता है कि भाई उन्होंने तो जो वो चीफ जस्टिस बनना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वो उन क्योंकि उस ख़त के अंदर ज़्यादातर जो सवालात उठाए गए थे वो अपने ही चीफ जस्टिस के ऊपर उठाए गए थे, जस्टिस आमर फारूक के ऊपर उठाए गए थे। बहरहाल रियासत ने इस ख़त को ऐसे जाने नहीं दिया, बल्कि इसकी तह तक पहुँचने का फ़ैसला हुआ है। तो जब तह तक पहुँचने का फ़ैसला हुआ है तो फिर इसी तरह के कुछ मामलात जो है वो सामने आ रहे हैं, मामला संजीदा हो चुका है। चूँकि इस मामले की तह तक पहुँचा जाएगा, तो अब इसलिए हुआ यूँ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस तो पहले ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ मौजूद था, ठीक है? अब एक और जो है रेफरेंस उनके खिलाफ चला गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जो पहले वाला रेफरेंस था वो तो कोई हाउसिंग सोसाइटी का इशू है, बहरहाल अभी तक उसके ऊपर उस तरीके से समाअत हुई नहीं है, वो मामला खुला नहीं है। लेकिन जो दूसरा अभी रेफरेंस आज फाइल हुआ है वो रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सीनियर तरीन वकील हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने ये जो है वो रेफरेंस फाइल किया, और उन्होंने उसमें कहा गया है कि आईएसआई की अदालती अमूर में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने और जुडिशल कन्वेंशन मुनक्कद करवाने की तजवीज़ देने के लिए दीगर जजेस को कायल करने के लिए इकदाम को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में जंग छेड़ने, रियासत मुखालिफ एजेंडा रखने से तशबीह दी गई है। वो जो रेफरेंस फाइल किया गया, मैं इसको ज़रा थोड़ा, ये तो वो ज़ुबान है, मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। वो जो वकील साहब है जिन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया है, उन्होंने ये कहा है उसमें कि ये जो उन्होंने ख़त लिखा है, या उसमें ये खुद भी इन्होंने लीड किया है ख़त लिखने में मामला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और ये जो ख़त उन्होंने लिखवाया है दीगर जजेस से भी, उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में जंग छेड़ने और रियासत मुखालिफ एजेंडा जो है वो उसको परवान चढ़ाने की कोशिश की है। तो ये जो है वो उन्होंने उसमें प्ली ली है, और उन्होंने कहा जी तमाम तर तहकीकात तक जो है ना, जब तक इसकी तहकीकात नहीं हो जाती और इस रेफरेंस की तहकीकात नहीं हो जाती, मामले की तह तक नहीं पहुँचा जाता, तब तक मोहसिन अख्तर कियानी साहब को काम करने से रोका जाए। काम करने से रोकने से मुराद है कि उनको जो केसेस की वो समाअत कर रहे हैं, उन केसेस की समाअत से उनको रोका जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेफ़िनेटली डेवलपमेंट है, और हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसे मामलात को रियासत का पस पुश तो डालना नहीं चाहिए, इनको हमेशा तरजीही बुनियादों पर ही देखना चाहिए, क्योंकि एक हिजानी कैफ़ियत है इस वक़्त, जो मामलात हैं वो अवाम की नज़र में सब कुछ मशकूक है, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी इमरान खान है या पीटीआई है। लोगों के ज़हनों में ये है कि जजों को ऐसा ही डरा-धमका कर जो है वो मामलात को लेकर चल रही है, उनके केसेस के मामलात को। तो इसलिए ये जब तक इस मामले का जो कोई कोई भी सिरा नहीं आप निकालेंगे, तो तब तक लोगों के ज़हनों में यही चीज़ें होंगी। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी पर बाकी तमाम चीज़ों को साइड पे रख के इसको पहले करना चाहिए। तो बहरहाल आप देखते हैं कि ईद के बाद ही काज़ी साहब इस दरख़्वास्त को देखेंगे, और वो देखते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को काम से रोका जाता है या नहीं रोका जाता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगर हम रवैये को देखें, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले जो है वो पेशावर में केपी असम्बली में सेनेट के जो इलेक्शन है वो नहीं होने दिए, चूँकि उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन रोक दिया था। वो 25 नशिस्तें थी, अगर वो उन पे हलफ़ हो जाता, हलफ़ दे कर के वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेते तो 4 सीटें निकाल लेते, इसलिए इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर हलफ़ नहीं होने दिया, तो उन मखसूस नशिस्तों के बगैर वहाँ पे सेनेट का इलेक्शन तो बनता ही नहीं है। अब चूँकि कल सेनेट का इलेक्शन का इजलास बुलाया गया है, जहाँ पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि जो अवाने बाला है वो फॉल ना हो। अब अवाने बाला फॉल नहीं होगा तो पाकिस्तान के बहुत से मामलात हैं वो रुक जाएँगे।
دیکھیں بہت سی قانون سازیاں رکی ہوئی ہیں، ٹیکس کے امور ہیں جن کے اوپر قانون سازیاں ہیں، جس میں ترامیم ہیں جو کہ حکومت پاس کروانا چاہتی ہے، منظور کروانا چاہتی ہے، وہ رکی ہوئی ہیں۔ وہ صرف اس لیے رکی ہوئی ہیں کہ سینٹ جو ہے وہ گزشتہ ایک تقریباً 15-20 دن سے غیر فعال ہے، تو اس کا فعال ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کل جو ہے وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو جائے۔ اب پھر پاکستان تحریک انصاف درخواست لے کے عدالت کے اندر چلے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گی کہ یہ جو الیکشن ہے کل کا چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، اس کو رکوایا جائے۔ اور وہ رکوانا اس لیے چاہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی تک کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیا، تو یہ بھی روکا جائے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے خلل ڈالنا ہے، آپ نے ریاستی امور میں، ریاستی معاملات میں جو ہے نا وہ رکاوٹ ہر صورت ڈالنی ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ریاست کو سوٹ کرتا ہے، اور ریاست کب تک جو ہے اسے بلیک میل ہوتی رہے گی۔ ریاست کو بھی اس کے ناخن لینے چاہیے اور ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ قومی دھارے کے مطابق تو اگر کوئی کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی طرح کی سیاست ہونی ہے تو میں معذرت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام بہت پس چکی ہے۔ بجلی کے بل جو اس وقت لوگوں کو آ رہے ہیں اور جو آنے ہیں، لوگوں کی برقع سے نکل جائے گا لوگوں کا۔ عوام تو پھر سڑکوں پر آ جائے گی، وہ تو بغاوت پر اتر آئے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو وہ تمام سیاستدانوں کو گریبان پکڑے گی، بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپس میں لڑتے ابھی تک۔ اب دیکھیں عوام کو یہ لولی پاپ دیا گیا تھا کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے، کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ آ جائے گی 5 سال کے لیے، کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کی گورنمنٹ آئے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن حالات تو پھر وجوں کے تو ہیں، زیادہ خراب ہو گئے، زیادہ رکاوٹیں ہیں، آپس کے جو خلفشار ہیں، آپس کے جو معاملات ہیں ان میں سے نہیں نکل رہے، تو عوام کی طرف کس نے آنا ہے؟ بہرحال ریاست دیکھتے ہیں اب کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ شہد کا خان عباسی صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ سیاسی پارٹی رجسٹریشن کے لیے باقاعدہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے، باقاعدہ درخواست جمع کروا دی ہے۔ جو لوازمات ہوتے ہیں سیاسی جماعت کے لیے، جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ تمام انہوں نے جمع کروا دیے ہیں۔ بہرحال شہد کا خان عباسی صاحب کو نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنایا تھا، اور انہوں نے ان کو بار بار وہ بلاتے بھی رہے لندن کہ معاملہ حل کر لیا جائے، لیکن شاہد کا خان عباسی صاحب نے معاملہ حل نہیں کیا۔ ان کو مسئلہ ایک تو یہ تھا مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں نہیں کام کر سکتا، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنا دے، لیکن شہباز شریف صاحب خود بن گئے، تو ان کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مجھے دوسری دفعہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا۔ بہرحال میری نظر میں ان کی جماعت کا انجام وہی ہوگا جو استحکام پاکستان پارٹی کے تھا، البتہ اگر وہ محسن نقوی یا فیصل واڈا کے جس سیٹ اپ کے تحت وہ اس وقت حکومتوں میں آ رہے ہیں یا سینیٹر بننے ہیں، اگر اس سیٹ اپ میں وہ کسی جگہ پہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، عوام میں پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ رش لگا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس خبر ہے جی کاشف ضمیر نامی ایک ٹک ٹوکر ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایک ان کا سکینڈل بھی آیا تھا، وہ ترکش اداکار جو ہیں جنہوں نے ارطغرل ڈرامے میں اداکاری کی ہے، تو ان کو پاکستان لانا تھا، ان کے ساتھ کوئی فراڈ کا کیس تھا۔ وہ ارطغرل وہ جو اداکار تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ میرے ساتھ پیسوں کا کوئی یہ غبن شبن کیا ہے، تو پھر اس پہ کاشف ضمیر پہ کافی مقدمے بھی ہوئے تھے، جیل بھی گیا تھا۔ 13 بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ 13 مقدمات ہیں کاشف ضمیر پر۔ اس کاشف ضمیر کو چوہوں کے ٹریننگ سینٹر میں جو ہے وہ جو مہمان خصوصی کے طور پر جو ہے پنجاب پولیس کی طرف سے پروٹوکول دیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ مہمان خصوصی کے طور پر ٹریٹ کیا گیا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات بہت زیادہ ہائی ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو ٹھیس پہنچی ہے، لوگ بہت غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب یہ لیول تو نہیں ہے کہ اب ہمارے بچوں کو جو ہے وہ یہ رول ماڈل آپ لوگ دکھائیں گے، اور وہ خواتین بھی تھے وہاں پر۔ برحال تو مرائل جو ہے وہ اس کے اوپر جو امیج بتایا جاتا ہے کہ پولیس کا اچھا نہیں گیا، تو یہ جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو لوگ سوشل میڈیا پر مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ارباب اختیار کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے یا جو ذمہ دار ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا سوچ کے اس کو مہمان خصوصی کے طور پر وہاں پر پروٹوکول دیا جاتا ہے، جو کل تو آپ کا مجرم تھا آج وہ کیسے آپ کا مہمان خصوصی بن گیا۔ بہرحال اس کے بعد اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے، آخری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو میاں شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم کا دورہ تھا وہ بہت کامیاب رہا ہے، اس کا جو مشترکہ اعلامیہ آیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس مشترکہ اعلامیہ میں بتایا گیا، ایک تو خصوصی پروٹوکول دیا گیا، اور اس مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان کے لیے خوشخبری ہیں، معیشت کے لیے بہتری کا رستہ نکل رہا ہے۔ بتایا گیا ہے جی کہ دونوں رہنماؤں نے یعنی سعودی ولی عہد نے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو بات چیت کا محور تھا وہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے راستے تلاش کرنا تھا۔ ملاقات میں پاکستان کی معیشت میں سعودی عرب کے تعاون کو سراہا گیا، اور دونوں ممالک کے درمیان کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے باہمی عزم کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں $5 بلین مالیت کے
نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے لیے پہلے فیز کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد کے حوالے سے میرے پاس خبر یہ ہے، سعودی ولی عہد ہے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو، اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے جو $5 ملین کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں، وہ جلد از جلد مکمل کی جائے۔ بیسیکلی انہوں نے ہدایت کی ہے اور ریکارڈنگ کے میں کر رہے ہیں۔ اور اصل خبر یہ ہے جو کہ بہت پہلے ہم دے بھی چکے تھے اسی چینل کے توسط سے، کہ سعودی ولی عہد جو ہے وہ بہت بھاری سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں رمضان شریف عید کے بعد، اور وہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دیگر جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ بھی پاکستان کے چلنے کو تیار ہیں۔ تو معاملہ یہ کہ اگر حکومت ایک ماہ میں اتنی زیادہ اچیومنٹس جو ہے وہ اتنی زیادہ ٹارگٹس اچیو کر سکتی ہے ایک ماہ میں، تو اگر 5 سال حکومت اسی متعدی سے کام کرتی رہے تو پاکستان کے لیے تو بہتری کے راستے نکل سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ SIFC کا بھی ہے، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا، جو کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ تو یہ بیسیکلی ساری چیزیں اسی چھتری کے انڈر ہی ہونی ہے، جو ابھی انویسٹمنٹ آئے گی آئندہ بھی آئے گی۔ تو بہرحال